تو وہ نادان ہیں جو ظاہر کے اعتبار سے استغفار کے ایک رخ کو جانتے ہیں۔ گناہ ہو جانے کے بعد میں استغفار، یہ تو یہ ہے کہ مجرم ہے وہ معذرت کر رہا ہے، اس کے جرم کو معاف کیا جائے۔ لیکن استغفار صرف یہ استغفار نہیں ہے، بلکہ استغفار اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی وہ عظیم دولت ہے جو استغفار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی استغفار کیا، اور انبیاء میں انبیاء کی فہرست میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سادے انداز میں بات کا منسوب کرنا بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ دو جہاں کے مالک بھی اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اے خانقاہ محمدی سے وابستہ اور مریدوں، تمہارا دھیان تو معمولات کے پڑھنے پر ہے، کلمے کے پڑھنے پر ہے، درود پاک کے پڑھنے پر ہے، لیکن سوچو کہ ترقی کر رہے ہیں یا تمہاری ترقی رکی ہوئی ہے یا محروم ہو گئے ہیں؟ کیا قلب و دل کے ساتھ میں بھی استغفار پڑھا جاتا ہے؟ اگر استغفار گناہ گاروں کے لیے ہوتا تو نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ انبیاء گناہ گار تھے؟ کیا رخ دے دیا ہے امت کو کہ استغفار کرو کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ استغفار گناہ گاروں کے لیے ہے۔ گناہ گاروں کے لیے تو خدا کے رحم کے لیے استغفار ہے، لیکن نیک کاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے استغفار دیا ہے۔ اب سوچو میرے مریدوں اور مریدان کہ تم کو میں معاملات دوں تو تم اس کو پورا کرتے ہو، لیکن کبھی تم نے تقاضا نہیں کیا۔ اگر نہ بھی کرتے ہو تو کم از کم استغفار تم کر رہے ہو روزانہ، یا تم نے تو اپنے آپ کو باکمال اولیاء کی صفوں میں سمجھ لیا، یا نفس اور شیطان مکر و فریب سے منزہ اپنے آپ کو سمجھ لیا، اور تم نے اور ہم نے اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھ لیا؟ پھر استغفار کے دھیان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ منہ دھوتے ہو تو صابن یاد آتا ہے، کھانا کھاتے ہو تو دہی اور نیمبو یاد آتا ہے، نمک کم ہو تو نمک یاد آتا ہے، لیکن اپنا جائزہ لو کہ تم کو ان سارے معاملات کے ساتھ میں اپنے کو مجرم سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں رات کے اندھیروں میں تہجد میں اٹھ کر اپنی پیشانی کو رگڑ کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر استغفار کرنے کا دھیان جن کو ہے وہ تو خوش قسمت ہے، لیکن جن کو اس طرف میں دھیان نہیں ہے وہ اپنی ایکسرے رپورٹ اپنی رپورٹ دیکھ لینا کہ ہم ابھی گناہ گار ہیں، مجرموں کی فہرست میں ہیں، مجرموں کی صفوں میں ہیں کہ ابھی ہم کو استغفار کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر کا شراب اور سود اور زنا اور حرام سور کے گوشت کے کھانے کا ہوتا ہے، یہ اوپر کا گناہ ہے، یہ استغفار سے معاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک گناہ وہ جو دل کے اندر اپنے کو بہتر اور اپنے کو اچھا سمجھنے کا ہوتا ہے، یہ ظاہری استغفار سے صاف نہیں ہوتا، بلکہ تو اس کو قلب اور دل کا اور اس کو اندرون کے راز اور رمز کے جاننے والوں سے وہ استغفار کی نسبت کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ جب اندر کے اندر میں وہ گناہ اپنے کو بہتر سمجھنا، اپنے کو پاک سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بدتر سمجھنا، یہ اچھائی کا راستہ نہیں ہے۔ تم اگرچہ کہ محفلیں کر رہے ہو، محفلیں کروا رہے ہو، اولیاء کی نسبتوں کی محفل اپنے گھروں میں کر رہے ہو، لنگروں کو لٹا رہے ہو، یہ موقع تم کو دیے جا رہے ہیں، یہ بھی تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہاری نسبتوں کی خانقاہ کی نسبت کا صدقہ ہے جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔
یہ تمہاری کمائی بھی نہیں ہے، یہ تو نسبتوں کا کرم ہے کہ جو صدقے میں یہ چیز دی جا رہی ہے۔ لیکن ہم تم کہاں پر ہیں اس کو سوچا کرو کہ ذکر کرنے والے ذاکرین اپنے آپ کو شمار کیے ہوئے سمجھ رہے ہوں، خواجہ خواجگان کی نظروں میں رہنے والے اپنے آپ کو شمار کیے جا رہے ہوں، اولیاء کے ماننے والے، اولیاء کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کیے رہے ہوں۔ کیا کہیں تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تم کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے؟ ابھی اپنے آپ کو دنیا کے بدترین گناہگاروں کی صفوں میں سمجھو تاکہ تمہارے اندرون کا علاج ہو۔ اوپر کے گناہ وہ زبان کے استغفار سے معاف ہو جائیں گے، لیکن کسی کو دل کا اگر گناہ لگ گیا ہو، دل کے اندر میں اپنے کو بہتر سمجھنے کا اور اپنے کو اچھا سمجھنے کا، اپنے کو پارسا سمجھنے کا، اپنے آپ کو پیر سمجھنے کا، اپنے آپ کو مرید سمجھنے کا، اپنے آپ کو خانقاہ والا سمجھنے کا، اپنے آپ کو خواجہ خواجگان کی نسبت والا یا خاندان چشتیہ کا حقدار سمجھنے کا، اگر یہ چیز اگر قلب کے اندر میں تمہارے پیدا ہوئی ہے تو تمہارا اوپر کا استغفار بھی تمہارے لیے معاف نہیں کروائے گا، بلکہ اس کے لیے تو تمہارے دل کے استغفار کی ضرورت ہے، اور دل کا استغفار راتوں کی نیند تمہاری اڑا دے اور روئے زمین کے اوپر اپنے زمین پر اپنے پیشانی کو پٹک کر اور رگڑ کر روئے اور خدا کی بارگاہ میں کہے کہ یا رب العالمین، اس روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہو تو تم کو کیا احساس ہوتا ہے؟ ذکر کرتے ہو تو کیا احساس ہوتا ہے؟ خانقاہ کو آتے ہو تو کیا احساس ہوتا ہے؟ ذکر کرواتے ہو تو کیا احساس ہوتا ہے؟ نعتیں پڑھتے ہو تو کیا احساس ہوتا ہے؟ منقبتیں پڑھتے ہو تو کیا احساس ہوتا ہے؟ اگر احساس یہ ہوتا ہے کہ میں تو اچھا ہوں اس لیے مجھ سے پڑھوایا گیا، میں تو اچھا ہوں اس لیے مجھ سے کروایا گیا، میں تو دوسروں سے بہتر ہوں جس کی وجہ سے مجھے بلایا گیا، تو یہ تو جسم کے گناہگار سے زیادہ بدتر گناہگار ہے۔ دل کا یہ مریض ہے، دل کا یہ گنہگار ہے۔ اس کو اوپر کا استغفار اس کے دل کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ دل کے اس گناہ کو معاف کرنے کا واحد ذریعہ اپنے اور رب کے معاملے کو صحیح کر، کیا کر؟ دوسروں کو، زمین کو، مخلوق کو، دنیا والوں کو، بیوی بچوں کو، پیر کو، استاد کو اور پڑوسیوں کو، سب کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ چشتیہ رومال ہے، بہت اچھا لباس ہے، صافہ ہے، ربا اور جھبا ہے، یہ تو تیرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مردان خدا اور مرد خدا ہوگا تو وہ تیرے ظاہر پر نہیں، تیرے دل پر نظر ڈالے گا کہ یہ تو اپنے کو بہتر سمجھنے والا ہے، یہ اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ظاہری دین اور ظاہری جھبے اور ظاہری اعمال اور ظاہری نمازوں سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن جن کو دل کی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے ان کی نظروں میں وہ لوگ نہیں آتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے دل کو بھی صحیح کر دے۔ ظاہری اعمال کا ڈھوس اللہ والوں پر نہیں ڈال سکتے۔ ظاہری تمہارے پڑھنے پڑھانے کا، تمہاری منقبت اور تمہاری نعتوں کا اور تمہارے ذکر کا، تمہارے لنگروں کا، بزرگوں کے آستانوں پہ جا کر ان کے عرس کی محفلوں میں شریک ہونے کا، یا ان کی چادروں کو ان کے آستانوں پر پیش کرنے کا، یا ان کے بارگاہوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے لنگروں کے لٹوانے کا، ان چیزوں کے ذریعے سے ان کی اصل نگاہ تم کو نہیں مل سکے گی، بلکہ وہ تم کسی کامل کے اگر آستانے پر بھی جاتے ہو، آنے والے وہ لوگ ہیں جو آتے اور جاتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی اگر نسبتوں کے ساتھ میں اگر تعلق رکھا ہوا ہو، اگر وہ کسی آستانے پر جاتے ہیں تو پہلی نظر تو ان اولیاء کاملین کے اور آستانے والوں کی تمہارے دل پر پڑتی ہے۔ دل کتنا چمکا ہوا ہے، دل کے اندر میں کتنی روحانیت ہے، کتنی نورانیت ہے، اور دل سے روئے زمین کا اپنے کو یہ کتنا برا سمجھنے والا ہے۔ پہچان آسان ہو جائے گی نا جی۔ میں کہاں گہری باتیں تم کو بتاؤں،
وہ عرفانی کلام اور وہ نکات علی بیٹے پڑھنا ہے، لیکن آپ لا کر LLB کے قانون اس کو اس کے ساتھ میں حماقت کے ساتھ میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ نکات ہیں اور یہ عقدے ہیں اور یہ ماشاءاللہ نکات ہیں۔ کلمے میں کتنے شرک ہے، کتنا اقرار ہے، کتنا اثبات ہے، کتنا انفی ہے، یہ کیا چکروں میں ڈال دیا۔ علم معرفت اس لیے دیا گیا تھا، سمندر جو رہتا ہے وہ ساکت رہتا ہے، سمندر جو رہتا ہے، اور پرنالا جو ہوتا ہے بہت آواز کرتا ہے۔ تو امت کو امت کے مزاج کے ساتھ میں لے کر چلو، امت کو گمراہ مت کرو کہ طریقت کی کچھ باتیں معلوم ہو گئی، یہ کلمے کا اثبات، کلمے کی نفی، اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، وہ ہے، پھر جو ضرورت ہے اس کو، بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھلا دیں، اگرچہ کہ جوان کی روٹی دال کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے کہا کہ پیٹ بھرنے کے لیے ہم تو قابل ہے کہ تجھے شاداب کی بریانی منگا کے کھلائیں گے، کراچی کے بسکٹ منگا کے کھلائیں گے، اس کے آنے تک تو اس کی بھوک ختم ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نظام نہیں ہے جو جن سے تمہاری ملاقات ہو، جن سے سابقہ پڑھو، ان کو ان کے ظرف اپنی دال بگارنے کے لیے لوگوں کے سامنے طریقت کو مشکل مت بناؤ، طریقت کے نظاموں کو ایسے ان چیزوں کے ذریعے سے الجھا کر امت کے لیے مصیبت مت بناؤ۔ طریقت امت کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ طریقت انسانیت کے لیے آسان ہے، طریقت انسانیت کے لیے آسان ہے، دین امت کے لیے آسان ہے، لیکن طریقت انسانیت کے لیے آسان ہے۔ الدین یسر، میرے آقا نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ آج تو کتنا مشکل بنا دیا ہے دین کو، یہ دین کو خود نہیں سمجھے تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے۔ اور مسلمان نا امید ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دین پر کہاں چل سکتے ہیں، ہماری نجات کہاں ہو سکتی؟ بہرحال 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی، دین پر چل کے بھی، رمضان کے روزے رکھ کر بھی، اور حج کئی مرتبہ کر کے بھی جانا تو جہنم میں ہے، اس لیے کہ اس دین کے معیار پر نہیں آ سکتے۔ کیسے سمجھا دیا گیا دین کو؟ کیونکہ دین سمجھا ہے ظاہر کے دین والوں سے، جو خود دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، جنہوں نے 7-8 کتابیں پڑھ لے کر اپنے کو دین کا سمجھانے والا سمجھ لیا۔ دین تو پنجتن پاک کی چوکھٹ کی خیرات تھی، دین تو دو جہان کے مالک کی خیرات تھی، دین تو رب العالمین کا تھا، اور ان سے لے کر سمجھانے والوں سے ہم نے سمجھا نہیں۔ تو جنہوں نے سمجھایا وہ جو خود نہیں سمجھے وہ تو الٹا ہی سمجھائیں گے۔ کتنا مشکل بنا دیا۔ عام مسلمان بھی اگرچہ کہ دین نماز گلی گلی کوچا کوچا، کثرت مسجد، کثرت مدارس، اور کثرت حفاظ، کثرت علماء، کثرت مفتیان اکرام، کثرت جماعت اور مسلک، یہ سب کچھ کثرت میں ہے، لیکن ایک سارے مسلمان سے ہاتھ پکڑ کر پوچھو تو معیار دین سمجھ میں آئے گا کہ کہے گا کہ جس دین پر تو چل رہا ہے کہ یہ دین تجھے اللہ کی رضا تک پہنچائے گا، کیا کہے گا؟ اب اللہ کی مرضی بھائی، خود اس پر مطمئن نہیں تو وہ دین کیسا ہے کہ جس سے جو دین خود پر چلا لے اور چلنے والے کو غیر مطمئن کر دے۔ ایک چوڑے اور چپار کے گھر کی نوکری کرتا ہے تو ملازم 1 مہینہ ملازمت کرتا ہے اس یقین کے ساتھ میں کہ مجھے تنخواہ مل جائے گی۔ اس ملازم کو پکڑ کر پوچھو کہ تجھے تنخواہ ملتی کیا، تو کہے گا کہ کیا ہے کہ ملتی کہ نہیں، ملتی کہ نہیں۔ دین کا رخ صحیح نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے آج۔ امت کو دین کا سوداگر بنا دیا گیا، اور خدا کے ساتھ بندے کی سوداگری خدا کو پسند نہیں ہے۔ کیا شیئر کریں گے، خدا کو پارٹنر بنائیں گے؟ دین پر تم چلے اور خدا پر تم اپنا ڈھوس جماؤ کہ وہ ہم کو جنت دے، تمہارا قانون خدا پر چلے گا، یہ فارمولا ہی غلط ہے دین کا۔ دین تو ہے سراسر نیاز مندی بندگی کا نام۔ بندگی کہتے اسے ہیں کہ جان بھی قربان کرے لیکن مطالبہ کچھ ایک ذرے برابر کا نہ ہو۔ ہم روزے رکھیں، ہمارے روزوں کو قبول کیا جائے اور ہم کو جنت دی جائے، یہ تو سودا کری ہوئی ہے دین اور بندگی کا۔ ہم بھی بندگی کے نظام نہیں ہے امت میں آج بہت دور دور تک۔
کیونکہ تاجروں کے ذریعے سے دین امت کو مل رہا ہے نہیں؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ بہت وزن پڑتا ہے بعض لوگوں پر ہمارا جملہ کہ آج عام طور پر مسلمانوں کے دین کا رخ اللہ کے ساتھ تجارت کا رخ ہے، حقیقی دین نہیں ہے. فضائل سنائے جاتے ہیں، فضائل اعمال بتائے جاتے ہیں، دین پر چلنے کے فضائل. ان فضائلوں کو سن سن کر لالچ اس میں اتنی پیدا ہوئی کہ ایک سنت پر بھی عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کے ذہن کے اندر میں اس کا بدلہ مجھے خدا سے کیا ملے گا، فوراً سودے بازی کرے گا خدا سے. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میں نماز پڑھوں تو اس پر کیا ملے گا، میں مسواک سے نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا، میں جماعت کی صف کے اول صف میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا، میں مسجد بنا دوں تو مجھے کیا ملے گا، میں حج کروں گا تو کیا ملے گا. دین کے نام پر تجارت چل رہی ہے دنیا میں. دین کے تاجر بن رہے ہیں. اللہ کو دین کے تاجر بنانا اپنے محبوب کے ذریعے سے مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے بندوں کو بندہ بنایا تھا کہ جان بھی قربان کر دے اور اس کا رب کے سامنے کہے کہ حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب وہ معیار دین جو اللہ کو پسند ہے، جو انبیاء کا دیا ہوا، میرے آقا کا دیا ہوا، کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیں اور اس کے بعد بھی کہے کہ رب کہ تیرا جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی تو دے دیا لیکن کہہ رہا ہے کہ میرا حق ادا نہیں ہوا. اگر 1000 جانیں نہیں، جسم میں جتنے رونگٹے ہیں اتنی جانیں بھی اگر ہوتی، میں تیری منشا کے لیے تیرے محبوب کے نام پر ایک ایک کو قربان بھی کر دیتا تو بھی میرا حق ادا نہیں ہوتا. یہ ہے عبودیت، یہ ہے بندگی، یہ دین ہے. دین کی حقیقت یہ ہے. اب صحیح دین دیا جا رہا ہے، یہ تو دین کے نظام اس کو تاجر بنا رہے ہیں. اگر کسی کو فرض نماز کے ساتھ میں نفل کی توفیق مل رہی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں بڑا بیپاری بنا ہوا ہے. تہجد اگر پڑھ رہا ہے تو پھر تہجد پڑھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ تیرا میرا تو معاملہ اللہ کے ساتھ میں شیئر مارکیٹ کا ہو گیا، میں جو چاہے اللہ تعالیٰ سے کروا لوں. یہ تجارت ہے. رب کے ساتھ میں عبودیت اور بندگی کا نظام ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کے نائبین، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء اعظام اور اولیاء اکرام اور ہمارے آقاؤں کی زندگیوں میں یہ بدلے والے دین کا رواج کہیں دور دور تک نہیں ملتا تھا. بجائے اس کے کیا تھا کہ دین کی حقیقت کا رخ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی نہ کرے بلکہ بندگی کا اظہار کرے. کیا کرے؟ بندگی کا اظہار. کل کی صورت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عبدی، یا اللہ تو مجھے اپنا محبوب کہتا ہے، والضحیٰ تو کہتا ہے، طہا اور یاسین تو کہتا ہے، ساری تعریفیں تو مجھے کہتا ہے. کبھی میرے تلوے کی تعریف کرتا ہے تو کبھی میرے زلفوں کی تعریف کرتا ہے. کبھی آپ میرے محبوب آپ کے کاندھے پر پڑی ہوئی کملی کی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو میری حمد اور میری تعریف اور میری نعتوں پہ لگا ہوا ہے. لیکن یا رب العالمین میری تمنا بھی تو کبھی پوچھ. رب العالمین نے کہا کہ میرے محبوب اپنی تمنا بھی بتا دو کہ میں تم کو تمہارے حساب سے میں کیا یاد کروں، کہ میں تم کو یاد کروں تمہاری مرضی کے مطابق. تو ہم امتیوں کو بتانے کے لیے اور کفر سے اور اپنے اندر کے اس شرک سے بچانے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا، یا اللہ اگر تو میری مرضی پوچھتا ہے کہ میں تجھے یاد کروں تو یا اللہ تو معبود ہے اور میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں. اللہ نے پسند نہیں کیا میرے آقا کو اپنے آپ کو بندہ کہے، بلکہ ہر وقت جہاں پر بھی موقع آیا تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں اپنے محبوب کا تعارف بندوں کی صورت میں نہیں کرایا، بلکہ وہ تو میرے محبوب کے چاہنے پر دو مقامات کے اوپر اپنے محبوب کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں پر ایک عبد کا لفظ استعمال فرمایا، انا بشر مثلکم یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا. لیکن پورے قرآن مجید کے اندر میں رب نے اپنے محبوب کو جو یاد کیا وہ صفات سے یاد کیا. اے مدینے والو تم مدینے میں رہتے ہیں تو قرآن تمہارے مدینے میں اترا، تو وہ قرآن کو کہا رب العالمین کے مدینے کا قرآن.
میرے محبوب تم مکے میں ہو تو جو قرآن میں نے تمہارے اوپر بھیجا ہوں وہ مکے کا قرآن ہے. قرآن کھولتے ہو تو سورتوں کے اوپر مکی یا مدنی آیتیں نہیں دیکھتے ہو. جب مکی اور مدنی آیتوں کا مطلب اللہ بھی کوئی زمانے کا کوئی علاقے کا ہو گیا, اللہ کون و مکان کا مالک ہے, وہ جہد سے پاک ہے رب العالمین. تو مکی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مکے میں محدود, مدینے کا قرآن ہے تو پھر مدنی قرآن کہتے ہیں. تو کیا اللہ کی ذات مراد نہیں ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی ذات مراد ہے کہ تم مکے میں ہے تو جو قرآن مکے میں اترے وہ مکے کا قرآن ہے, آپ مدینے میں ہو تو مدینے میں اترے تو وہ مدنی قرآن ہے. کہ مسلمان کو میرے آقا کی عظمتوں کی جو قرآن کی آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور جہاں پر اپنے محبوب کو یاد کرنا چاہا اور اپنے محبوب کی عظمت اور محبت کو ظاہر کرنا چاہا تو کیا انداز ہے رب العالمین کا کہ کبھی اوروں کو تو کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, لیکن میرے آقا کو جب مخاطب کرنے کا رب العالمین نے ارادہ کیا تو آپ کی ذات اور آپ کے نام سے نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کے اندر میں صرف 2-3 مقامات کے علاوہ, وہ بھی اس معنی میں کہ میرے محبوب نے خدا سے چاہا کہ یا اللہ کہ میری امت مجھ کو ہی رب نہ کہہ دے, خدا نہ کہہ دے, مجھے تو نے وہ عظمت عطا فرمائی, اس لیے تو ہے, تو میرا خالق ہے. اور ہمارا عقیدہ بھی رسول اللہ ہے, لیکن اللہ تو نہیں نا, اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بندگی کا شرف عطا فرمایا اور اللہ کے محبوب ہیں آپ. عقیدہ بالکل ہمارا پاک ہے, یہاں شرک کا ذرہ برابر کہیں پر نظر نہیں آئے گا. شرک اس کے علاوہ, طریقت کے علاوہ کہیں اور ہوگا. طریقت کی راہ کے اندر میں جو راہ پر جدم پاک سے ملی ہو, مدینے کی خیرات سے ملی ہو, اور جو آل علی اور اولاد علی سے ملتی ہو اور قیامت تک جو ملتی رہے گی, یہاں پر شرک کا دخل نہیں ہے, شرک کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا یہاں پر. اس لیے کہ لا کہہ کر پہلے لفظ کے اوپر, اب اقرار کرنے والے کو لا کہہ رہا ہے نا جی, اس لیے پہلے انکار کروایا گیا نا, اقرار پہلے کروانا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر اقرار کروا دیا گیا. اللہ رب العالمین کی ذات جب اپنے محبوب سے مخاطب ہونے کا ارادہ کرتی ہے تو ذات کو اور نام کو استعمال نہیں فرمایا بلکہ آپ کے صفات کو استعمال فرمایا. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحی یاسین طٰہٰ. ہائے ہائے, کوئی مسلمان نعت پڑھ کے سمجھے کہ میں نے تو بڑی اچھی نعتیں پڑھتی ہوں آقا کی شان کے اندر میں. تو کیا پڑھ سکتا ہے بندے, جبکہ رب ثنا کو ہے میرے آقا کا, اور رب کی تعریف کے سامنے کسی عبد کی تعریف کا کیا مقام ہے. میرے آقا خدا کی قسم سارے انسانوں کی تعریف اور نعت سے بے نیاز ہے. اگر کوئی میرے آقا کی شان میں نعت پڑھتا ہے یا آپ پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, اور کوئی آپ کی محبت میں اپنی جان, اپنے مال, اپنے بیوی بچوں کو بھی ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے تمناؤں کے ساتھ میں قربان بھی کرتا ہے, تو اس سے میرے آقا کی کوئی مقام اور میرے آقا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ خود رب آپ کا ثنا گو ہے. اللہ رب العالمین کا معاملہ تو ہمارے آقا کے ساتھ میں, پھر ہم کیوں کریں یہ. اللہ جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے محبوب کی تعریف کی توفیق دیتا ہے. اللہ جن بندوں کو پسند کرنے کا ارادہ کرتا ہے ان کے قلب میں اپنے محبوب کی محبت دیتا ہے. اللہ جن بندوں کو پسند کرنے کا ارادہ کرتا ہے ان کو اپنے محبوب کی محبت کی جلوہ گریاں عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عرش الہی سے بندوں کے مقبول ہونے کی سند ہے. بندوں کے مقبول ہونے کی سند 60 کروڑ برس عبادت نہیں ہے, نماز اور سجدے نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی سند علامہ اور دنیا کا سب سے بڑا عالم ہونا نہیں ہے, اور اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہونے کی سند لاکھوں مریدوں کا پیر ہونا نہیں ہے, اور اللہ کی بارگاہ کی قبولیت اور مقبولیت ہونے کی سند بڑا وجاہت والا, بڑی عظمت والا اور بڑا انسان ہو یہ نہیں ہے. کیوں کہ یہ سب کچھ شیطان تھا, استاذ الملکوت تھا, علم الہی کو وہ جاننے والا تھا. عبادت میں 60 کروڑ برس اس نے سجدہ اور عبادت کیا تھا.
مقبول ہوا کہ مردود؟ مقبول کے مردود؟ پھر کوئی بنیاد نہیں ہے یہ اعمال، یہ دین اور یہ شریعت اور یہ احکامات پر عمل کرنا، یہ کوئی قبولیت کی دلیل عرش سے نہیں ہے۔ اب عرش سے قبولیت کی دلیل صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ جن کو اپنی بارگاہ کی قبولیت کی سند دینا چاہتا ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے قلب میں میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی چاہت، اور اس درجے میں وہ بھی اغراض کے لیے نہیں، اغراض کے لیے نہیں کہ سرکار سے محبت کریں گے تو ہم کو جنت مل جائے گی، گیا فیل کینڈیڈیٹ۔ میلاد کی محفلوں کو سجائیں گے، یاد مصطفیٰ کریں گے تو سال بھر گھروں میں برکت رہے گی، گیا فیل کینڈیڈیٹ، سودے بازی آ گئی ہے وہاں پر۔ بلکہ آقا کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی صورت میں جن کے قلوب میں دیتا ہے، وہ اویس قرنی جنگل میں بیٹھ کر میرے آقا سے محبت اور عشق کرتے ہوئے جب دنیا ان کے پاس میں گئی تو دنیا سے بے نیاز ہو کر وہ دنیا کو چھوڑ کر نکل گئے، اور جب اللہ کے بارگاہ کی قبولیت خواجہ قادقان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی پنچکی اور اپنے باغ کے اندر میں پہنچی تو عشق مصطفیٰ کی محبت میں پھر وہ محبت جب دل کے اندر آئی تو ساری محبتیں، کہیں پر کوئی محبت نظر نہیں آئی۔ اپنے سنجر کو بھی چھوڑا، اپنے علاقے کو بھی چھوڑا، اور اپنے ملک اور ایران کو بھی چھوڑا، اور کہاں چلے؟ جہاں پر عشق مصطفیٰ حاصل ہو سکتا تھا ادھر کو چلے۔ اب میں 2 گھنٹے کا بیان کر کے تم کو متاثر کر کے میں یہ دعویٰ کر لوں کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ عشق مصطفیٰ لوگوں سے سودے بازی کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی قبولیت کی سند ہوا کرتی ہے۔ جو مچل جائے میرے آقا کی محبت میں، جس کو اپنے رات کی نیند کے اندر اپنی کروٹوں میں میرے آقا یاد آئے، اپنے غم اور اپنے خوشی میں صرف آقا کا دھیان ہو، اور جن کی سانسوں میں آقا کی یاد ہو، یہ نہیں کہ درود شریف پڑھ لو اس کے اوپر یہ برکتیں ہیں، ہاں سنتوں پر عمل کر لو اس کی وجہ سے جنت، وہ عمل کر لو اس کی وجہ سے آخرت بن جائے گی۔ تیری آخرت سے میرے آقا کو کیا معاملہ ہے؟ تو سودے باز بن کر رب کے ساتھ میں سودے بازی کرے گا؟ اگر تم 1000 پتی ہو اور جا کر کوئی کسی کروڑ کا سودا اگر کرنا ہو، وہاں پر آپ جا کر ہمت کر سکیں گے؟ رب کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے عملوں کو لے کر سوداگر بن کر وہاں پہنچے تو دھکار دیا اور نکال دیا نہیں جائے گا۔ ان سوداگروں کا تو وہاں پر وہ مقام ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ چوکھٹ مدینے کے اندر میں، جو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جو سوداگر پہنچتے ہیں، جو سب کچھ اپنی خواہشات اور اپنی چاہتیں اور اپنی مرضی اور اپنی ایک ایک سانس اور اپنی ایک ایک رات عشق مصطفیٰ میں تڑپتے ہوئے جو گزارتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں مدینے کی چوکھٹ پر۔ لوگوں کو دھوکہ دے جبہ اور صافہ بننے کے ماشاءاللہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک رخ صرف اور صرف سانس بھی اس کی ہوگی تو یاد مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوگی، اور سوداگری نہیں ہوگی، وہاں پر وہ سودا کرنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آگئی بچوں؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائے۔ اور عشق مصطفیٰ کی دولت کہاں سے ملے گی؟ عشق مصطفیٰ کی دولت نہ پیر دے سکتا ہے، نہ کتاب دے سکتی ہے، نہ بیان دے سکتا ہے، نہ تقریر دے سکتی ہے، نہ ماں باپ دے سکتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کی دولت اور قبولیت رب دیتا ہے اپنے بندے کو۔ اور کس کو دیتا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی دولت رب العالمین جس بندے کو دینے کا ارادہ فرماتا ہے، اس بندے کو دیتا ہے جس کا اپنا استغفار اس مقام پر پہنچ جائے کہ روئے زمین کا سب سے زیادہ پلید، سب سے زیادہ قصوروار، سب سے زیادہ مجرم، اور صرف زبان سے کہہ کر کندھوں پر مان لینا اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا گانوں کا کھینچنا استغفار نہیں ہے۔ اگر اپنے کو مجرم سمجھ رہا ہے تو میرے بچوں برا نہ مانو، یہ خانقاہ محمدی ہے، یہ طریقت کا نظام ہے، یہاں پر تعلیمات کا نظام ہے، بزرگوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، نہیں ہے نمونے سامنے؟ ہائے ہائے، حقیر مخلوق پر نظر پڑی، حقیر مخلوق پر نظر پڑی، اس کو اپنے سے بہتر سمجھا، اس کی ضرورت کو پورا کیا،
حقیر مخلوق پر بھی نظر پڑی، اس سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھا. یہ مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے کو بہتر سمجھے تو ہے مسلمانیت اور ایمان، ہے قبولیت کا راستہ. اب یہاں تو کمپٹیشن کا دین ہو گیا نا، انہیں زیادہ نمازی میں کم نمازی، انہیں زیادہ دیندار میں کم دیندار، میں زیادہ علم والا انہیں کم علم والا، اور انہوں ایسے انہوں ویسے انہوں ویسے، اور آپ اپنے کو کیا شرمند رہے ہیں مکہ شریف جیسے. یہی تو اس کی محرومی کی دلیل ہے تمہاری میری. اس لیے اپنے دل کے اندر میں یہ جھانکو کہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مجرم اور سب سے زیادہ گناہگار اپنے آپ کو سمجھے، اور جو سمجھ لیں تو صرف جی ہاں بلکہ سر مت ہلاؤ، بلکہ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ تمہاری رات کی تنہائیاں رب کے سامنے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے اپنے دل کے اوپر کے گناہوں کے اثرات کو دل اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے تم دھونے والے بنو گے، بے فکر سونے والے نہیں بنو گے، اور دوسروں سے اپنے کو بہتر والے سے سمجھنے والے نہیں بنو گے، اور دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنے والے نہیں بنو گے. جب ہمارے آقاؤں کے استغفار کا طریقہ یہ تھا کہ عام مخلوق سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے. ایک کتا جا رہا ہے تو اس کو راستہ دے رہے ہیں، کہا کسی اللہ والے سے کہ مریدین نے کہا کہ اس کتے کو حقیر مخلوق ہے، آپ نے راستہ کیوں دیا؟ تو کہا کہ اللہ قیامت میں اس سے حساب نہیں لے گا مگر مجھ سے حساب لے گا، وہ تو مجھ سے بہتر ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کبھی درخت کے نیچے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈی سانس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے دیکھتے ہوئے. صحابہ نے کہا کہ کیا کاش کہ ابوبکر کی ماں نے جلا ہی نہ ہوتا، یہ جانور کتنا خوش قسمت ہے کہ کھائے گا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیے گا، مرے گا مٹی بن جائے گا، اللہ کے سامنے اس کو کھڑے ہونا نہیں پڑے گا. لیکن ابوبکر ہے کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کا جواب دینا پڑے گا. ہے احساس تمہارے ہمارے اندر؟ خالی ذکر کر کے خوش ہو جائیں، خالی نعتیں پڑھ کر خوش ہو جائیں، 5 وقت کی نماز اور تہجد پڑھ کر ہم خوش ہو جائیں؟ یہ محرومی کا راستہ ہے. اللہ کی بارگاہ کی قبولیت کا راستہ کیا ہے؟ قبولیت کا راستہ یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا مجرم اپنے آپ کو سمجھو. ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کلمہ نہ پڑھنے والے اور برادران وطن کو بھی ہم اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کس وقت کلمہ پڑھ کر ہم سے آگے وہ نکل جائے. کسی انسان کو اپنے سے برا نہیں سمجھنے کا حق ہے. تو پھر یہ مسلمان کس اسلام پر ہے، اور کون سا اسلام تمہارے میرے پاس میں ہے کہ ہم عام مسلمانوں سے اپنے آپ کو اچھے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچے استغفار کی توفیق عطا فرمائے. روئے زمین پر اپنے سے زیادہ مجرم اپنے کو سمجھو، اور ان جرموں کے ان دھبوں کو دھونے کے لیے تسبیح کا استغفار کافی نہیں ہے. یہ اوپر کے گناہوں کو معاف کروائے گا، لیکن دل میں جو کبر اور انانیت اور تکبر، دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے کو اعلیٰ دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ جو گناہ ہمارے دل پر لگے ہوئے ہیں، اس کے دھونے کے لیے تو رات کی اندھیریاں ہوں، رات کی محنتیں ہوں. گھر میں نہ موقع ملے تو خانقاہوں میں جاؤ، خانقاہ میں اگر موقع نہ ملے تو آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں موقع نہ ملے تو تھوڑا سا نقل مقام کر لو کسی مقام کے اوپر. یہ کوئی تو ہو کہ اپنے دل کی کیفیت میں محسوس نہیں کر رہا ہوں تو مجھے 2 مہینے کا اجازت دے دیجئے کہ مجھے جہاں پر میں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے مجھے اچھا سازگار ماحول مل جائے. تو پھر پیر کامل ہوگا تو اس کو راستہ بتائے گا، جو پوچھے گا اس کو بتائے گا نا. اور جس کو یہی نظام بھاری پڑ جائے، زبردستی کے نظام کو ہلکا کیوں کرے گا؟ اس کو دیکھ کر اگر وہ ناقدری کے کرے گا تو مجرم بن جائے گا نا پیر خود بھی. طلب ہمارے اندر میں ہوگی تو پھر جب سچی طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ طلب اس کو ان راستوں پر لے کر چلتی ہے کہ حضور پیارے پیر غوث العظم پیرانے پیر دستگیر رحمت الرضوان 25 سال تک بغداد کو چھوڑ کر جنگل خراسان جنگل کے اندر میں رہے، جنگل و بیابان کے اندر میں. سلطان الہند میرے آقا جی خواجہ قادگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان 23 سال تک سنجر کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں سفر میں جنگل جنگل، قریہ قریہ، دیہات دیہات سفر کیا. کیا کہ نہیں کیا؟ قافلوں کے ساتھ میں کیا، اجتماعیت کے ساتھ میں کیا، پروگراموں کو اٹینڈ کیا، تنہا اکیلے نکل گئے.
تو ہو اور میں ہوں اور میری گندگی ہو اور تیری پاکی ہو. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہ تو پاک ہے اور میں ناپاک ہوں. میں بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. تو عبد ہے، میں عبد ہوں، تو معبود ہے. تو رب ہے اور میں مخلوق ہوں. جب یہ پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری استغفار پہنچتی ہے تو پھر رب جب اس بندے کو اپنی بارگاہ کا مقبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کی سند میں کیا دیتا ہے؟ اس کی سند میں رب العالمین اپنے محبوب کی محبت کے لیے اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس لیے کہ میں تو سامنے نہیں آ سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو سجدہ پوری عمر تو مجھے کر رہا ہے. خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں، کر تو رہا ہے مگر میں دکھا کہاں تجھے، اور تو مجھے دیکھ کہاں سکتا ہے؟ تیری نظروں میں وہ طاقت کہاں ہے؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کو دکھوں گا نہیں. تو میں جہاں دکھ سکتا ہوں، جن کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے، اس ذات کی طرف میں تجھے بھیجتا ہوں. اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ خدا کی قسم صرف ایک ذات ہے، وہ اولین اور آخر میں اس ذات کے مقابلے پر کوئی ذات نہیں. وہ ذات دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر اس کا دل اللہ کی عبادت سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں آئے گا. پھر وہ محبت قلب کے ساتھ میں درود پاک پڑھے گا، صلاۃ والسلام پڑھے گا، میرے آقا کی محبت میں اپنے بستروں پر مچلے گا اور کروٹیں لے گا. وہ بے قراری اس کے اندر میں آئے گی، اور اس کی زبان میرے آقا کی محبت میں اور اس کا دل میرے آقا کی محبت میں. اب نہ دنیا اچھی لگے گی، نہ دنیا کی چیزیں اچھی لگے گی. بادر نقاصہ دنیا میں رہے گا، لیکن اس کا رخ اور اس کا دل تو صرف اور صرف نارائن پاک کے مصطفیٰ اور میرے آقا کی ذات کی طرف میں رہے گا. یہ ہے خدا کی بارگاہ کا مقبول بندہ. اور ہم نے سمجھ لیا تقریر کرنے والے کو، ہم نے سمجھا بیان کرنے والے کو، اور ہم نے سمجھا بیعت کرنے والے کو، ہم نے سمجھا قرآن پڑھنے سنانے والے کو. نہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں صرف ایک ذات مصطفیٰ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں، وہ ان کا دل چوکھٹ مدینہ ہوتا ہے. ان کا دل، ان کو دیکھ کر دو جہاں کے مالک کی یاد آتے ہیں. ان کی زبان سے بات نکلتی ہے تو دو جہاں کے مالک کی نکلتی ہے. ان کی زبان سے محبت کا کوئی پیغام نکلتا ہے تو دو جہاں کے مالک کا نکلتا ہے. بلکہ کہہ دو میرے بچوں، احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس کو غلط رخ مت دو، لیکن جو اللہ کے بارگاہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں ان کے قبول فرمانے کی جو سند دیتا ہے، ان کی زبان سے اللہ کم نکلتا ہے، محمد مصطفیٰ زیادہ نکلتا ہے. اس لیے کہ ملنے والی ذات تو محمد رسول اللہ کی ہے. ملنے والوں کو چھوڑ کر جو نہ ملنے والا، وہ تو دیکھیں گے قیامت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں دیدار کریں گے رب کا. رب کا دیدار دنیا میں کوئی کرتا ہے جی؟ اب جن کو بھی ملیں گے وہ میرے مصطفیٰ ملیں گے. رب ہی نے بتا دیا کہ میں وہیں پر ملوں گا جہاں پر میرے محبوب کو تم دیکھ لو. اور اس ذات کو رب العالمین نے یہ اختیار عطا فرما دیا کہ قیامت تک وہ کسی امتی کو بھی آپ نظر آ سکتے ہیں جن کو آپ چاہیں گے. سمجھ میں آئے گا؟ چلو یہاں پر ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، سمجھ جاؤ تو ساری بات سمجھ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو دو جہاں کے مالک بنایا اور امت کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہے نا؟ اسی قرآن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ فرما دیا. ان کی فضیلتیں بیان فرمائی قرآن مجید میں. قرآن مجید میں صحابہ کی فضیلتیں ہیں، ہر صحابی کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل صحابہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، جنتی ہے، خدا ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. ہے نا وہی صحابہ کے بارے میں. اور صحابہ کتنے سوالات ہیں، کم و زیادہ کی تعداد میں 1,48,000 کی روایتیں بھی ہیں، لیکن سوالات صحابہ تو مشہور ہیں، ہے نا؟ قرآن مجید کے اندر میں صحابہ کی فضیلت اور عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور ان کو جنتی ہونے کا اعلان اور سند دے دیا. اتنے اعزازات صحابہ کرام کو عطا فرما دیے نا. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟
اس لیے کہ ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے. 2 شرائط صحابی کے لیے. وہ صحابی نہیں ہے جو دست مصطفیٰ پر ایمان بھی قبول کرے لیکن بعد میں مرتد ہو جائے تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے. وہ بھی ایک قسم ہے. منافقین بھی تھے جو ایمان قبول کرے اور اپنے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار کرتے تھے لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا تو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گئے تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے نا. تو صحابی کے لیے شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار اور اسی ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ایمان ہے خدا کی قسم کچھ اور نہیں ہے. خانقاہ کی مجلسوں کو اگر آپ سنو گے واٹس ایپ کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کس سے کہتے ہیں. کچھ اور بتا دیا گیا ہے, امت کو دھوکہ دے دیا گیا ہے. ایمان صرف عشق مصطفیٰ ہے اور جس کے پاس ہے میرے آقا کی محبت اپنی جان, اپنے مال, اپنے بیوی بچوں سے, اپنی زندگی سے اور اپنی جان سے زیادہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو عصمت عطا فرمائی, اللہ کی بارگاہ میں چلو یا رب العالمین ہمیں معاف کیجئے لیکن ایک مسئلے کے حل کرنے کے لیے میں سوال اپنے آپ سے کر رہا ہوں. اللہ تو رب ہے نا, ہم کو بھی پیدا کرنے والا, صحابہ کو بھی پیدا کرنے والا, نبیوں کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ نہیں اس وقت میں اللہ پیدا کرا تھا نعوذ باللہ کوئی دوسرا. ہم کو بھی حق ہے نا, ہمارا بھی رب ہے نا. چلو اب ہم رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا اللہ, رب کی بارگاہ میں سوال کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم کو آپ نے ان کی مرضی سے نہیں, ان کی مرضی سے اس زمانے میں وہ پیدا نہیں ہوئے اور ہم اپنی مرضی سے اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. تیرے پیدا کرنے پر صحابہ اس زمانے میں میرے آقا کے پیدا ہوئے اور تیرے ہی مرضی سے ہم اس زمانے میں 15ویں صدی میں پیدا ہوئے. اس میں تو قصور نہیں ہے تمہارا میرا. اگر اللہ پیدا اس وقت کرتا تو ہم نہیں ہوتے, اپنی مرضی تو چلی نہیں. پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن مجید کے اندر میں وہ عصمتیں, وہ فضیلتیں اور وہ مقامات کے بعد والا کوئی صحابہ کے مقام پر پہنچ نہیں سکتا. بے شک حقیقت اور عقیدہ ہے لیکن اس میں ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ اس زمانے میں ہم کو بھی پیدا کر دیتا تو اپنے سر کی آنکھوں سے تو آقا کے چہرے انور کی زیارت کرتے, مکے اور مدینے میں رہتے. اس زمانے میں پیدا ہونے کے باوجود جنہوں نے اپنے روح کو موڑا وہ مجرم ہیں, ضرور منافق بنے اور کافر بنے, لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ یا رب العالمین تو عدل کر, عدل کر. اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں. کیا ہے عادل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا. تو پھر یہ انصاف کون سے رخ سے ہے تیرا کہ اس زمانے میں تو نے اپنے محبوب کو ظاہر کیا, ان کو پیدا کیا, وہ دیکھے, اس کے اوپر وہ تو نے فضیلتیں دی اور ہم بعد والے کس جرم کی بنیاد پر ہم محروم رہیں کہ ان تک پہنچ نہ سکیں اور وہ مقامات کو ہم کو تو نہ دے اور تو عدل کرنے والا کیسا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ رب کی بارگاہ میں مقدمہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہمارا قصور کیا ہے اس میں؟ اگر تو پیدا کر دیتا تو ہم نہیں دیکھتے تھے, اپنے آقا پر اپنے آپ کو قربان نہیں کرتے تھے. اب تو 15ویں صدی میں پیدا ہونے کے بعد بھی جن کو یہ سعادت ملتی ہے, میں جانتا ہوں میرے مرید اور خلیفاؤں میں بعض وہ بھی ہے جو راتوں کے دن روزانہ جن کی زندگی کا معمول ہے میرے آقا کو یاد کر کے رونا. جن کو نہ ہوتا ہو تو وہ اپنی فکر کریں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے بچوں کے اندر میں ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ کوئی رات ان کی عشق مصطفیٰ میں رو بغیر نہیں گزرتی. تو ہمارا قصور کیا ہے رب العالمین کہ جن کی سزا آپ ہم کو اتنی بڑی دے رہے ہیں اور تو عدل و انصاف کرنے والا کیسے؟ اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم بھی تو دیدار کر لیتے, اور وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم بھی خدمت کر لیتے, وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم بھی آپ کے دستے مبارک پر ایمان لاتے, ہم بھی مدینے کو جھاڑو دیتے اور اپنے پلکوں سے مدینے کی خاک کو صاف کرتے سب کچھ. لیکن ہم اس زمانے میں تیری مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, تو نے پیدا نہیں کیا, تیرا قصور اور ہم کو اس کی سزا نہیں. اللہ تعالی عدل والا ہے,
عدل والا ہے، خدا سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ معاملہ کیسے، ہم محروم کیسے اور وہ مقبول کیسے؟ صحابہ، صرف یہاں پر چکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ذات مصطفیٰ کے جسم اطہر و جسم مبارک کے وجود کی زیارت بھی نصیب فرمائی نا جی۔ تو صحابہ اس لیے بنے، بعد والے صحابہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ آپ کی روحانی آپ کے دیے ہوئے دین اور کلمے کو پڑھ کر وہ مسلمان تو بن جائے گا اور آپ سے محبت کر کے وہ مومن تو بن جائے گا، لیکن صحابی نہیں بن سکتا نا۔ تو صحابی بننے کی وجہ یہ کہ ان صحابہ کرام نے اپنے سر کی آنکھوں سے دو جہاں کے مالک کے روح مبارک کی جسم اطہر کی زیارت انہوں نے کی، اور اسی حالت میں اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے، اس لیے وہ صحابی ہے۔ اور وہ صحابی ہے کہ بعد میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہم کیسے محروم؟ سوال ہونا نا، بھی مسئلے کا حل ہونا نا۔ اب خالی تم کو میں سناتا رہوں، سنتے رہو بس، جی ہاں میٹھوں کی فوج تیار ہو گئی اب کھاؤ وہاں پر بیٹھ جاؤ، نہیں۔ طریقت کی راہ کیا ہے کہ رب سے پوچھو، دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں اپنے قلب کو رکھو، اپنے ماتھے کو ٹیکو اور معلوم کرو، ان اسباب کو اختیار کرو۔ مراقبہ یہاں پر ہے، مشاہدہ یہاں کی دولتیں ہیں۔ آنکھوں پر پٹی بن کے جنت کے واسطے عمل کرو، جنت مغفرت ہو جائے گی، قبر بن جائے گی۔ گیا قبر کے گڑھے میں ڈال دے، ارے نہیں پہچانتا، لادری بلا، چلو جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ کیوں؟ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں تو کہا جائے گا کہ اس ذات بابرکت دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، سوال ہو جائے گا۔ اب وہاں پر گئے گی، نہیں پہچانا نا جی، محبت نہیں کرانا، میں خالی کلمہ پڑھا تھا، نہیں پہچانتا نا کو گردو لے دوں، نا کو میں نہیں جانتا، I don't know۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا لا ادری۔ اس لیے پہچانو زندگی میں، جو اپنی زندگی میں میرے مصطفیٰ کو نہ پہچانے، میرے مصطفیٰ کی محبت میں نہ روئے، اپنی راتوں کے اندر میں کروٹیں نہ لے، اور میرے آقا کی محبت میں اپنے دل کو قربان نہ کرے، اور جو اپنے آنکھوں سے، بلکہ بعض عارفین تو عجیب فرماتے ہیں، میرے بچوں ذرا اس بات کو دھیان میں رکھو، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، اپنے سچے چاہنے والے کو اپنا دیدار عطا کریں گے اس کو۔ وہ مومن نہیں رہتا جس کو میرے آقا کا دیدار حاصل نہ ہو۔ جن کو حاصل نہیں ہوا وظیفے پڑھ کے دیدار نہیں کر سکتے، آقا کو مجبور نہیں کر سکتے، ہاں مانگ کر قدموں میں قربان ہو کر، بے چین و بے قرار ہو کر، اپنی پیشانی کو زمین پر پٹک کر میرے آقا سے مانگو، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کی زیارت ادا کر، خدا کی قسم میرے آقا ادا کریں گے۔ وہ چکر غلط ہے کہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لو سرکار کی زیارت ہو جائے گی، تو قانون بنائے گا سرکار پر، نعوذ باللہ۔ وہ جن کو چاہتے ہیں ہر ایک کو دکھتے ہیں، جن کو آقا چاہیں گے، خدا کی قسم فرشتے بھی دیکھ نہیں سکتے آقا کو بغیر آقا کی مرضی کے۔ تو یہ انسان دیکھ سکتا ہے؟ چکر میں ڈال دیا گیا اتنی مرتبہ درود شریف، وہ درود پاک کا نور ہے جو آقا کے جلوے میں نظر آ رہا ہے، سرکار کی بشارت نہیں ہوتی وہ، اور سرکار کی بشارت جو ہوتی ہے وہ مومنین کو ہوتی ہے۔ اور جن کو زیارت ہو جاتی ہے نا، اس چہرے کو نظر سے وہ ہٹا ہی نہیں سکتے۔ دنیا، تاج محل، بڑے فنکشن ہال، سنگاپور، پیرس، ہٹاؤ بازو، بلکہ جن کو چہرے انور کی زیارت ہو، خدا کی قسم تیرے آنکھوں پر میں قربان، جو اپنے نظروں سے جو آقا کی زیارت کر چکا ہو، تو خدا کی قسم کعبۃ اللہ پر بھی پہنچتا ہے تو کعبے سے پہلے آقا کے چہرہ نظر آتا ہے اس کو، اور یہ آقا عطا کرتے ہیں، قیامت تک عطا کریں گے، بیان نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا، ہوگا غوث و خواجہ کے، اس زمانے میں نہیں ہوتا، خالی عمل کر لو، آقا سے محبت نہ کرو، یہ فارمولہ دیا جا رہا ہے نا۔ وہ سب بولنے بتانے کی باتیں تھی، خانقاہوں کی پیری مریدی کی باتیں، یہ چیز اس زمانے میں تھی مگر اب نہیں ہوتی، اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے نہیں۔ خدا کی قسم قیامت تک ہمارے آقا کی رحمت، اگر ان سے محبت کی چاہت اگر آقا کی بارگاہ میں مانگو، آقا کی بارگاہ میں مانگو، بلکہ مرید کامل تو وہ ہے کہ جب تک میرے آقا کی زیارت نہ کر لے سکون سے نہ رہے زندگی میں۔ یہ ہے میدان کے حاصل کرنے کی چیز۔
معاملات پورا کر کے ڈھونس رہا، مغرب سے چل رہا، خانقاہ میں مجلس میں آ کے حماقت کر رہا، مجلس کو کانوں میں لگا کے سن کے بول رہا کہ میں بڑا پابند ہوں، میں حضرت کے بڑے معاملات پورے کر. نہیں، حضرت خود کی پیر پرستی پر کہاں لایا تجھے؟ میں تو میدان اور راستہ بتا رہا ہوں، اس راستے پر آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ کا مقبول تو بن، اور تو جہاں کے مالک کی نظر میں آ، غوث و خواجہ کی نظر میں آ. ان کی نظروں میں لانے کے نظام کا نام خانقاہ محمدی ہے. یہ پیر پرستی کے نظام کا نام خانقاہ محمدی نہیں ہے. معاف کرنا، دھوکہ نہیں کھانا. جن کو میرے آقا کی زیارت ہو جائے گی نا، ایمانداری کی بات تو ان کے لیے، یہ پریکٹیکلی ان کی بات کر رہا ہوں میں، جن کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے، پھر کعبے پہ بھی نظر نہیں جمتی ان کی. اور رب بھی آ کر کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، نہیں پہچانتے تیرے کو ہم پہچانے تو تیرے محبوب کو پہچانے. انہوں کہیں گے تو رب ہے، تو مانیں گے رب. یہ ایمان ہوگا اس کا. تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس سے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جو اس سے ہی کاٹ دے تو لیا کے آنکھوں پہ پٹی بند کر لیا کے گڑھے میں ڈال رہے نا، اللہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، جہنم جہنم، جنت جنت. ارے جن کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے اس ذات کو چھوڑ کر تم جنت میں کیسے جاؤ گے اور جہنم سے کیسے بچو گے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی عظمتوں کی وجہ اپنے آنکھوں سے میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت، یہی تو بنیاد ہے نا بھائی. قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں صحابیوں کی عظمت ہے. پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس 63 سالہ حیات ظاہرہ میں میرے آقا کی اور اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں میرے آقا مکہ مکرمہ میں 11 سال اور مدینہ منورہ میں 12 سال اپنے حیات ظاہر کے اندر میں رہے. اتنے مختصر وقت میں، اتنا ہی مختصر وقت نہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مختصر وقت، اس میں فیض حاصل کرنے والوں نے، جس نے آپ کی دعوت کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا اور ذات مصطفیٰ کے جسم اطہر سے جو متصف ہوئے، یہ دو چیزیں مل کر اللہ کی بارگاہ کی قبولیت میں صحابیت کا مقام انہوں نے حاصل کیا. اور 23 سال کے بعد نے آپ ظاہری زندگی اور ظاہری اعتبار سے آپ پردے میں ہوئے، گنبد خضرا میں موجود ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی بھی آپ کے دو فیض امت کے لیے جاری ہے. قرآن و حدیث کی صورت میں، کلمے کی صورت اور شریعت کی صورت میں یہ تو ملا ہوا ہے جو صحابہ کو بھی ملا تھا. لیکن دوسرا فیض ذات مصطفیٰ کے جسم اطہر کا فیض، جس سے قبولیت کی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی تم کو، مجھ کو، آج پوری امت کو حاصل ہے. لیکن اس کو چھپا دیا گیا، اس کی ناقدری کی وجہ سے امت محروم ہو رہی ہے، گمراہیتوں میں پڑ رہی ہے، یہ اپنے عقیدوں میں خراب ہو رہی ہے. آپ کے جسم اطہر کا فیض، ایک تو آپ کا روحانی فیض جو مقصد نبوت تھا کہ کلمہ دو، شریعت دو، نماز دو، قرآن دو، وہ تو آج ہمارے تمہارے پاس بھی ہے نا جی. قرآن ہے نا 30 پاروں کا، رمضان آ رہے ہیں، روزے تو رہیں گے نا، حج کریں گے نا، زکوٰۃ دیں گے نا، یہ تو ہے آپ کا فیض. لیکن دوسرا فیض جسم مبارک کا جو تھا، میرے آقا نے قیامت تک امت کو محروم نہیں کیا. اور میرے آقا نے فرما دیا کہ دو چیزوں کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ صحابہ ہو کر صحابہ تھے تو قیامت تک آنے والی امت کو مایوس اور محروم نہیں ہونا. اور میں تمہارا حق نہیں ماروں گا، میں تمہارے لیے رحمت للعالمین ہوں اور میں ان سے زیادہ تم پر مہربان ہوں. 15ویں صدی میں پیدا ہو کر ہم بدنصیب نہیں ہیں، بلکہ آقا کے نام پاک کے صدقے میں بڑے خوش نصیب ہیں ہم. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن و مجید، یہ ظاہری صورت میں شریعت اور کلمہ اور دین ہے، اور دوسری اہل بیت. اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت اصل میں حقیقت کے اعتبار سے ذات مصطفیٰ کے جسمانی نسبتوں کو لینے والی نظام ہے. اہل بیت کیا ہے؟ جو فیض ذات مصطفیٰ کے جسم اطہر سے امت کو قیامت تک ملتا رہے گا، وہ آل علی اور اولاد علی کی صورت میں ہر علاقے کے اندر میں اولیاء اپنی چوکھٹوں کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں.
یہ امت قرآن کے ساتھ میں راجن شاہ ولی کے ساتھ میں اگر جڑ جائے، یہ امت اگر قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کے ساتھ میں اگر جڑ جائے، اور یہ قرآن کے ساتھ میں تاج الاولیاء کے ساتھ میں جڑ جائے، اور یہ قرآن کے ساتھ میں بابا سیلانی کے ساتھ میں جڑ جائے، نیمبو پانی کے لیے اولیاء کی چوکھٹیں نہیں ہیں، یاد رکھنا، وہاں پر تو حق کے لینے کے لیے ہے، وہ ذیل کی چیز ہے، لے لو، خیرات مل جاتی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اصل دولت ان اولیاء کے آستانوں کی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ صحت مل جائے، بیماری ختم ہو جائے، اولاد مل جائے، دنیا مل جائے۔ ارے تو دھیڑوں چوروں چماروں کے پاس سے مل جاتی ہے، ملتی کہ نہیں؟ اچھے ڈاکٹر کے پاس میں صحت مل جائے گی، دنیا کی تنگی ہے تو کسی ایم پی اور لیڈر کے پاس میں 50 کروڑ روپے دے دیا تو بات مسئلہ، تو پھر ان چیزوں کے لیے اولیاء کی چوکھٹیں نہیں، یہ ناقدری کی چیز ہے، ان کے پاس میں جاؤ تو ان کی محبت میں جا کر اس بھیک کو مانگو۔ کیا بھیک ہے؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے جسم اطہر کے ٹکڑوں کو اور اپنے وجود مطہر کے جسم کے حصوں کو پوری دنیا میں پھیلایا اولیاء کی صورت میں۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ آل رسول ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اور قیامت تک رہیں گے، وہ پردے میں بھی رہیں گے اور زندہ بھی رہیں گے، کیونکہ دو جہاں کے مالک امت کو کبھی محروم نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ان کی پہچان نیمبو پانی والے نہیں ہوں گے، سمیٹنے والے، جمع کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ تو پہنچانے والے، یاد مصطفیٰ کروانے والے ہوں گے، غوث و خواجہ کی پہچان کروانے والے ہوں گے، ان کی پہچان۔ تو دو جہاں کے مالک نے اپنے امت کو محروم نہیں کیا۔ 15ویں صدی میں رہ کر ہم بدنصیب نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ دو فیض جو صحابہ اکرام کو ملتے تھے، ظاہر کے اندر میں جسم اطہر اور جسم مطہر کو انہوں نے دیکھا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن دو جہاں کے مالک نے میرے اور آپ کے لیے رحمت العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنی ذات کی نسبتوں کو دے کر اپنی آل کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ بتاؤ کہ راجن شاہ ولی سیدہ سراج الدین اولیاء یہاں پر کیوں آئے، اور یہ کون ہیں؟ کون کیا پہچانتے ہیں ان کو؟ یہ تو شہزادے مصطفیٰ ہے۔ تاج الاولیاء کون ہیں کہ جن کو یہ اولیاء کی ولایت بارگاہ مصطفیٰ سے اپنی رعیت اور اپنی آل بنا کر بنائی جاتی ہے، اور ان کی چوکھٹوں پر وہ فیض جو ذات مصطفیٰ کے جسم اطہر سے صحابہ کو ملا تھا، وہی فیض اور وہی نسبت اور وہی نورانیت اور وہی ایمان ان اولیاء کی چوکھٹوں سے امت کو ملتا رہے گا، اور صرف ان چوکھٹوں سے نہیں ملے گا بلکہ آل علی اور اولاد علی سعادات اکرام قیامت تک اس امت میں پیران کامل پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ جسم اطہر مصطفیٰ کا ایک حصہ ہوں گے، وہ فاطمہ کے لال ہوں گے، علی کے دلارے ہوں گے، حسنین کے نور نظر ہوں گے، اور غوث و خواجہ کے چہیتے ہوں گے، وہ سب اس سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ دنیا کے تخت و تاج ختم بوسی پھول کے ہاروں سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جڑے ہوئے ہوں گے تو ادھر سے جڑے ہوئے، وہ ان کی پہچان کے لیے میرے مصطفیٰ ان کو متعین کریں گے کہ ہمارے جسم کا فیض میری آل کے ذریعے سے دنیا میں آتا رہے گا۔ ان کے پاس میں آؤ تو عشق مصطفیٰ ملے گا، ان کے پاس میں جاؤ گے تو حقیقت عشق مصطفیٰ ملے گا۔ اور جہاں یہ چیز نہیں، اس کے بجائے 60 کے 100، اس کے بجائے تمہارا جیب ہلکا میرا جیب وزن، اس کے بجائے وہ کرو، تمہارے یہ کام بن جاتے۔ بابا سب کے کام بنانے کی گدے داری تو لے رہا ہے، پھر تیرا اپنا کام کیوں نہیں بنا لے رہا؟ تو بنا لینا کہ نہیں بنا؟ آدمی کہیں پر تو اپنا پہلا سوچتا ہے نا جی، اپنی آل اولاد کا سوچتا ہے نا۔ اتنا سخی داتا حاکم تائی کیسا ہو گیا انہیں کہ تمہارا یہ کام میں بنا دیتا ہوں، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ اولاد کا مسئلہ وہ، پھر تو 10,000 20,000 50,000 اتنے بکرے اتنے مرغیاں، یہ نظام ہی ہے۔ وہ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، مدینے والوں کی طرف سے ان کا وجود، اور ان کو اس دنیا میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر جسم اطہر کا فیضان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے اولیاء کو ہوتے ہیں، بالخصوص راجن شاہ ولی رحمت الرضوان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جدھر بھی، اس زمانے میں تو عادل آباد نہیں تھا، ابھی 5-7 دن کے بعد میں عرس شریف ہے سرکار کا، کل کو اس خانقاہ محمدی کو یہ نسبت بھی ملی ہوئی ہے کہ 3 شعبان کو وہاں پر فقرائی سندل ہوتا ہے۔ خانقاہ محمدی کو سرکار کا کرم ہے کہ وہ اس لنگر کا موقع بھی اس خانقاہ کو عطا فرماتے ہیں، سرکار کی مرضی جب تک ادا کرے وہ، یہ سعادت ہے ان کی۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوری بعد یہاں سے اس فقرائی لنگر کے لیے سارے خانقاہ والے وہاں پر پہنچیں گے،
اور فقرائی سندل کے بعد میں وہیں پر انشاءاللہ سارے لوگ لنگر بھی وہیں پر سرکار کے دستر پر بیٹھ کر کھائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز ان کا وہ نظام ہوتا ہے کہ اب میرے آقا پر ان بیچارے ظالموں کو حق نہیں ہے نا. جیسے سمجھا دیا جاتا ہے کہ وہ زمانہ الگ تھا، وہ زمانے میں اولیاء بنے اور وہ زمانے کے اندر میں عشق مصطفیٰ تھا اور وہ اولیاء بنتے تھے. نہیں، یہ نظام قیامت تک ہے. اپنی آل کو اپنے جسم کی دیدار کی برکت جس پر وہ صحابہ بنے. اب لفظ صحابی کی اصطلاح میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، اس کے لیے شرط ہے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کی زیارت کرے. لیکن کہہ دو ایک اشارے میں، سر کی آنکھوں کو جہاں پر مانتے ہیں وہیں پر دل کی آنکھ بھی تو مانتے ہیں نا. حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نور سے، یہ آنکھوں سے نہیں، اللہ کا نور اس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. مومن کامل، ولی کامل تو ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، تو دیدار مصطفیٰ نہیں کر سکتا وہ. اور یہ اکرام کو میرے آقا جب اپنا بناتے ہیں تو کوئی کرامت کی بات، کرسماتی بات نہیں ہے، یہ کوئی وظیفے پڑھ کر کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تم کو تو اپنی ایڑیوں کے رگڑنے اور پیشانی کے رگڑنے پر یہ دولت نصیب ہوگی. میرے آقا پر ڈھونس جمانے کی کوشش نہیں کرنا. میں 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہوں. وہ کتابیں بیچنے والے لکھ دیتے ہیں کتابیں بیچنے کے لیے. اگر وہ دولت اتنی قیمتی ہوتی تو کتابیں کیوں بیچتے؟ وہ خود حاصل کر لیتے نا. وہ خود، وہ چکر نہیں ہے. آقا پر کوئی حق نہیں جتا سکتا. آقا جس کو چاہے دکھ سکتے ہیں. اور یہ اولیاء جو ہوتے ہیں معلوم ہے، ان کو میرے آقا دو جہاں کے مالک ان کو سند دینے کے لیے ان کی بشارتوں میں بھی اپنا بنا کر ان کو اپنے دیدار سے منور فرما کر ان کے قلب کو عشق مصطفیٰ سے منور کر دیتے ہیں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کا دل دنیا میں کسی اور چیز کی طرف میں نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے نہیں، بچے کے نہیں، گھر پہ انٹرسٹ نہیں، دکان پہ انٹرسٹ نہیں، کاروبار پہ انٹرسٹ نہیں، مریدوں پہ انٹرسٹ نہیں، بالکل کچھ نہیں، کچھ نہیں. تمہارا دیوانہ ہے، تمہارا ہی دیوانہ ہے. وہ کسی اور دھن میں ہے. کہنے والے دیوانے ہیں کہ اس کو دیوانہ کہتے ہیں. اس دیوانگی پر لاکھوں سلام جس دیوانگی میں زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے. تو ان اولیاء اکرام کو کمال پر پہنچنے کے بعد میں جن کو میرے مصطفیٰ امت کے لیے حق دینے کے لیے متعین کرتے ہیں، چھوچا کرنے کے لیے نہیں، کالے کپڑے پہن کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، گلے میں مالے اور پھر صافیوں پہ بند کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہوتے ہیں ارے کیا نعت پڑھتے ماشاءاللہ، بڑے پیرے کامل ہیں، کیا اچھل اچھل کے بیان، ان کے جیسا پیر، یہ بھی پیر کا بڑا معیار ہے. جن کو میرے مصطفیٰ امت کے لیے دوسری نسبت جو صحابہ اکرام کو اپنے جسم اطہر کی زیارت کی عطا کی تھی، وہ اپنے جسم اطہر کی نسبت سے اپنی آل کی محبت انہیں عطا فرما کر انہیں اپنا دیدار عطا کرتے ہیں اور ان کے وجود کو منور کر دیتے ہیں. لوگ پھر بغیر چاہے بھی ان سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. لوگ بغیر چاہے بھی دیکھو وہ سب اچھا ہے مگر وہ خانقاہ کے اندر میں وہ ختم بوسی ہوتی نہیں، ختم بوسی نہیں، ان لوگاں تو اس کو مکار لوگ ہیں نا جی، دکانہ چلانے والے ہیں. تو ختم بوسی تو حدیث میں تو اس کی اجازت ہے. بخاری شریف میں الادب المفرد ایک باب ہے، اس میں 36 احادیث قدم بوسی کی ثابت ہے سرکار کی، انکار نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہوشیاری کرتے ہیں؟ امت کو ایک برننگ ایشو دے دینا کہ جس سے ڈر جانا. کرونا بولتے ہیں، ماسک لگاتا، پٹیاں لگاتا، گھر میں سے نہیں نکل رہا، ڈر رہے کوئی نہ کوئی میرے پاس ہو شاہد صاحب دے دو نا ایسا ایشو. تو ایسا ایشو کیا قدم بوسی نہیں. قدم بوسی بولو تو حدیث سے تو ثابت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. سمجھ میں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی ماں کی قدم بوسی کی. ماں نے کہا کہ بیٹا تو امام وقت کا میری قدم بوسی، تو کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اماں تیری قدم بوسی نہیں، میرے سرکار کی ارشاد کی قدم بوسی کر رہا ہوں میں، ماں کی قدم بوسی. اب مسجد کے منبر سے قدم بوسی بولے تو ذرا گنجائش مل جائے گی نا.
اب کیا کرو؟ قدم بوسی کو سجدہ بول. ارے نیا فارمولا نا جی امت کو گمراہ کرنے کے لیے. سجدہ تو اچھا سجدہ مکروہ وقت میں سجدہ کر. سجدہ ہوتا کہ تیرا مانے گا کیا؟ اچھا سجدہ کرنا نا قبلے رخ کے بجائے ادھر سجدہ پوری عمر کر کے بتائے تو بھی سجدہ ہوتا کہ تیرے فارمولے تیرے علم اور تیرے معیار اور تیری شریعت کے حساب سے نہیں ہوتا نا. سجدے کے لیے شرط ہے کہ روح کا صحیح ہونا اور رب کا سجدہ ہونا. رب کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. وقت کا ہونا, تعین کا ہونا, کرنے والے کا ارادہ ہونا کہ رب کو میں سجدہ کر رہا ہوں. ارے رب کو سجدہ کر رہا ہوں تو رب کہاں ہے؟ تو پھر کیسا کریں گے سجدہ؟ ساری نماز شک میں آ گئی نا جی. اللہ کا سجدہ ہے, کس کا بھی سجدہ نہیں ہے. ارے بابا وہ سجدہ تو اللہ کا یہ ارادے کا ہے, مگر عمل کا سجدہ تو امام کے قدموں میں ہو رہا نا تیرا. کہاں کرتے تھے سجدہ؟ امام کے پیچھے دیوار ہے یہاں پر. ہاں اب مصلی کا سجدہ کہاں پر؟ امام کے قدموں میں. اور دوسری صف والوں کا سجدہ کہاں پر؟ پہلی صف. ارے سجدے سے بیٹھے گا نا, سجدہ بول رہا اس کو پاگل. اب پوری نمازوں کی جماعتیں ختم کراؤ, اکیلے پڑھنا, ایک ہی دیوار ہے نا, دیوار کے سامنے پوچھ رہنا. کوئی فارمولا پاگلوں کی بات ہے یہ؟ تو اب کس طریقے سے بزرگوں کے نظاموں سے امت کو حق سے دور کرنے کے لیے, اپنی دکانداری چلانے کے لیے تو قدم بوسی بولیں گے تو گنجائش نکل جائے گی. کیوں کہ دادی بھی آگے تھپڑ ماریں گے, قدم بوسی ناجائز ہو رہا. پاگل پڑھ کے آیا اس سال بیٹا عالم بنا, قدم بوسی. ہم تو دیکھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے قدم بوسی بڑوں کی تعظیم کرتے تھے. کوئی اولاد ماں باپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکائے بغیر نہیں جاتی تھی. تو کدھر کا آ گیا رے ہیبریٹ نسل کے؟ دادی خود اس کی اصلاح کریں گی نا. تو اب لہٰذا وہاں پر کیا سوچیں کہ قدم بوسی بولو تو ذرا امت نہیں قبول کریں گے. سجدہ بول دو. ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب کتنی آیتیں. ارے سجدہ کرنے والے کو پوچھ, انہیں کر رہا ہے قدم بوسی اور تو کہہ رہا ہے سجدہ. کہہ رہا ہے انہیں پیاس, اور مولوی صاحب سن لیے بیاج. ارے بیاج کو رہے بیٹا, بیاج کو رہے فصیح بھائی بیاج کو رسوا سے ان کا بچہ بولا انہوں بیاج کھاتے بچہ آگے بول دیا بابا ہے یہ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پیاز کھا رہے. اب اس کا دل و دماغ کچھ اور تھا, بیاج کھا رہے. اب انہیں 1000 آدمی کو بولنا شروع کر دیا فصیح بھائی بیاج کھاتے. ارے شاہد صاحب بیاج کھاتے, ناصر صاحب بیاج کھاتے, خانقاہ والے پورے شرک کرتے. کدھر ہے شرک؟ وہ شرک کو ڈھونڈو میں خانقاہ میں اور وہ ہمارے مریدوں کے دلوں میں. کیا مجھے رب کر کے وہ قدم بوسی کر رہے ہو؟ ایک بھی تو نظر نہیں آ رہا مجھے, ایک بھی تو نظر نہیں آ رہا. ہو جی اب بیچارہ بچہ بول دیا معصومیت میں. توتلا بھی تھا ہوگا, ایک آدھ توتلا بھی تھا ہوگا ان کی سن کے سجدہ کرتے, پیر کو سجدہ کرتے بول کے انہیں بیچارہ معصوم بول دیا ہوگا. اب بعد والے کوئی جملے کو پکڑ لیے. اب شاہد صاحب بیاج کھاتے, ان کا بچہ جو نا اب ویسی چیز بیچارہ معصوم بھی خانقاہ میں شرک ہوتا. کہتے کیوں وہ قدم؟ ارے تم تو پرانے مشرک رہے, تم بازاروں میں پہلے شرک کرے تھے نا, پھر اب کیسا شرک ہو گئے؟ ہمیں جنید پرانے پاپی مشرک ہے, پھر تو اب تم بھی شرک بول رہی. نہیں بولے خانقاہ میں گداؤں پر شرک ہوتا ہے اس واسطے نہیں جانا, پہاڑ پڑا دیے. تو بولے تم تو وہ تھے جو پہلے کرے نا, تو پرانے مشرک ہے تم کو حق نہیں ہے نا بولنے کا. تو اب بچہ یہ بولا کہ پیاز کھا رہے ہیں. اب انہیں بولتے ہیں بچہ بولا ان کا, کیا بولا؟ پیاز کھا رہے. پیاز کو یہی ہے الادب المفرد بخاری شریف کی حدیث باب موجود ہے, وہ 33 احادیث ہے. سرکار نے کروایا, کرنے کا موقع دیا, صحابہ نے کیا قدم بوسی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا, عمر فاروق نے دیا, حضرت عثمان بن ذوالنورین نے کیا, اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا سارا سلسلہ تو خدموں کی خیرات میں ہے. یہی خدموں کی خیرات ہے جو علی روناد علی کے ذریعے سے, خدموں کے ذریعے سے قدموں پر پہنچایا جاتا ہے. جو قدم کے مقام کو نہ جانے وہ تم اس کی حقیقت ہی کو نہیں جان سکتے, بحث مت کرو. سمجھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قدم بوسی کی. اور بھی دلائل دوں, جتنے دولتوں کو حاصل کیے ہیں سارے کے سارے جھک کر لیتے ہیں. ہر جگہ اکڑ کے لے سکتا کہ نہیں, جھکنے میں تو ملیں گی نہیں دعوت اس کو دولت.
500 کی نوٹ گر گئی، اب اکڑ کے رہے، دوسرا کے لے لے کے چل جاتا، دیکھتے رہتا تو منہ نہیں، میں جھکا تو شرک ہو جاتا. جاتی 500 روپے میں پاگل، جو بیچارہ جھک گیا اور جھکے فوراً نہیں تو انہوں لے لے کے چل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی رہتے نا، نہیں لیتے انہوں. سمجھا رہا ہوں نا؟ یہ ہے نا امت کو گمراہ کرنے کے نظام. شرک ہو جاتا تو قدم بوسی شرک کتنا بڑا فراڈ ہے یہ، کتنا بڑا گیمبلر اور فراڈی ہے جو قدم بوسی کو، کیونکہ قدم بوسی اگر بولے گا نا تو جانتا ہے انہیں کہ اس کے دلائل مل جائیں گے حدیث کے اندر میں. تمام اکابر اولیاء نے کیا. سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت الرضوان، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان کی خانقاہ میں تشریف لائے تو اولیاء کے پاس سے تو پہلے قدم بوسی ہوتی کیا، ان کو بڑا مان کر اپنے کو ان کے قدموں کے نیچے سمجھنے کا نام یہ قدم بوسی ہے. اب جو اپنے کو شیطان اعظم سمجھتا ہے، ابو الاعلیٰ شیطان سمجھتا ہے، شیطان کا باپ سمجھتا ہے، اس کو قدم بوسی کی توفیق کہاں ہوتی؟ ہمارے پاس 2-3 کینڈیڈیٹ ہے ابھی تک میرے مرید ہوتے قدم بوسی نہیں کرے. میں کرو بول کے بھی نہیں بولتا نا، اور جو کرتے ہیں ان سے زیادہ خوش بھی نہیں ہوتا نا، میں روک بھی نہیں سکتا نا. میں بعض لوگ بولتے ذرا دوسرے لوگ آتے رہتے نا تو اچھا دوسروں پڑوسیوں کے پیٹ بھرنے کو پوٹوں کو بھوک ماروں، پوٹوں کو بھوکا ماروں گی، یہ کون سی عقل مندی ہے جی؟ نہیں، لوگ آ جا کر نظر ویسے لوگ ایسے لوگ بھی گھور گھور کے دیکھنے والے، ذرا وہ قدم بوسی نہیں رہی، وہ کمرے میں حجرے میں کرا دیے، خانقاہ میں کرا دیے، وہ اچھا رہتا نا، ذرا وہ لوگوں کو موقع ملتا تو پڑوسیوں کی رعایت میں میرے پوٹوں کو بھوکا ماروں میں، اچھا باپ ہے کیوں؟ پھر شک میں آ جائیں گے نا، پوٹوں سے کیا مطلب ہے؟ پڑوسیوں سے. ان کی فکر کہیں کو اپنے اولاد سے زیادہ، کیوں؟ ان سے مطلب ہوں گا نا، کچھ تو بھی کپڑے، ہدیے، نذرانے، تحفے، اس واسطے اب خود کے پوٹوں کی بوم اور پڑوسیوں کو خوش. ارے وہ جماعت والے بھی آتے تھے، وہ مسلک والے نہیں جی، ہاں کوئی یہاں پر اگر خانقاہ میں آتے رہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، سب اچھا رہتا نا. نہیں، وہاں پر وہ شرک ہوتا ہے. شرک وہاں شرک کیسا؟ کیا بدھ بٹھایا ہوا ہے کہ درگا دیوی بٹھائی ہوئی ہے شرک کو؟ پھر وہ کیا ہے؟ پیر کی قدم بوسی بولتا، پھر شرک کیوں بول رہا؟ مکار ہے، فراڈی ہے. اب وہ خانقاہ، تم بھی جا رہے کہ خانقاہ کو ہاؤ، اچھا وہاں پر شرک ہوتا ہے تو ضرورہ پوچھو مولانا تم گئے تھے کبھی خان؟ نہیں، میں تو نہیں گیا تھی اب تک. میرے آقا نے فرمایا دو جہاں کے مالک کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یہ لعنت اللہ کی علی الکاذبین، جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی بھی باتیں نقل کرنا شروع کر دے، وہ جھوٹا ہے. اب پوچھو جو بولتے نا کہ خانقاہ میں شرک ہوتا تو تم گئے تھے کہ خانقاہ؟ نہیں، میں ابھی تک نہیں گیا، نہیں جاتا ہوں، نہیں گیا میں. تو گئے نہیں تو بول رہے کیسے میرا ہو جی؟ اصول تو اصول رہتے ہیں نا. تو اس لیے بعض لوگ مشورہ دیتے نہیں، مطلب وہ دوسرے لوگ بھی آتے نا، نصرت بھائی حضرت آپ کے پاس مریدہ تو ہے بیچارے کیسا بھی مشورے دیتے بعض، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی. وہیں ننڈی پچک دو، میں اتنا بولا نہیں ہوں. کیوں دوسروں کی چکر میں کا دکان کھول کر بیٹھا کہ پورے مسلمانہ پورے لوگاں میرے پاس میری دکان خود چلنا، دکان نہیں ہے یہ. حق کا ایک نظام ہے، حق کو بتایا جائے گا، جتنا وہ چاہیں گے اتنا آگے بڑھائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بچوں زیادہ دیر ہو گئی آج. اس لیے میرے آقا کے چہرے انور کی جو ان صحابہ کرام کو وہ دولت حاصل ہوئی تھی نا، تو اس کے بدل میں میرے مصطفیٰ نے اپنے جسم مبارک کے ٹکڑے کو اسی لیے سید کائنات کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور مولا حسن اور مولا حسین کو کیا فرمایا میرے جسم کا ایک حصہ ہے. اب یہ جسم کا حصہ آل حسین اور آل حسن کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں پوری دنیا میں سپلائی کر دیا گیا کہ جو ان سے جڑ جائے گا وہ جسم اثر مبارک کی نسبتوں کی خیرات اس کو وہیں پر مل جائے گی. محروم کیا کہ میرے آقا نے یا رب العالمین پہ الزام نہیں ہے 15ویں صدی میں ہم کو پیدا کرتے ہم کیا کر نہیں، مگر بدنصیب ہوگا وہ اس زمانے میں بھی جو پیدا ہوئے تھے منافق رہنا جی. ابو لہب یوں دیکھتا تھا صحابہ کرام قدم بوسی کرتے تو اکڑ کے مکڑ کے، منافقین بھی دیکھتے تھے مسجدوں میں آ کے خوب نماز جھک جھک کے پڑھتے تھے، اتنے بڑے بڑے پیشانی پہ گٹھے، ان کے کان اندر چپکے ہوئے، ان کی علامتیں بیان کی گئی، اور ان کے کرتے لمبے لمبے، پیجامے اوپر چھوٹے چھوٹے، اور انہوں جہاں تعظیم ادب اور مصطفیٰ ہو یوں دیکھتے تھے کلاس نظروں سے. نظر بتا دیتی ہے نا کون سا ہے، ان کی نظر ہی یوں رہتی، نظر یوں نہیں رہتی. اور بیچارہ جو سیدھے نظر کا رہتا یوں رہتا نا روبرو، لیکن جس کے نظر میں چوری رہتی
پیشانی میں آنکھیں دستی بھی رہتی، پیشانی پہ چلڈی آتے رہتے، یوں دیکھتے رہتا ہوں، یوں دیکھتے رہتا ہوں. کیوں؟ تیری زندگی میں تیری قسمت میں صدمے ہیں خامخواہ کے. ارے چہرے کو خوش بنا، غوث و خواجہ کی نسبتوں کی چوکھٹوں سے اپنے چہرے کو منور کر کہ تیرا چہرہ تیری قبر میں چمکے، تیری کفن میں چمکے، اور تیرا چہرہ ہزاروں میں چلے جائے تو چمکے. ورنہ محرم کی پیدائش تا ہر جگہ اونٹنا جٹنا، یوں یوں، ایسا ہو جا رہا، یہ ایسا ہو جا رہا. پوری دنیا کا صدمہ اس کے اوپر اللہ نے گھوڑا بنا دیتا اس کو. وہاں شرک ہو رہا کرتے، وہاں بدعت ہو رہی کرتے، وہاں پر وہ آستانوں پہ لوگ جا رہے کرتے، وہاں عرس ہو رہا کرتے. پورا صدمہ اس کو، جیسا کہ اس کو اللہ نے بنا دیا ایک ذمہ دار، پورے کی ذمہ داری. گاؤں کا گھوڑا بن جاتا ہوں. ارے بابا جس کا عمل اس کے ساتھ میں، وہ جواب دے گا خدا کو، تیرے کوئی ٹھیکیداری. تو آل علی اور اولاد علی کیا ہوتے معلوم ہے؟ جس میں اثر مبارک کے اس فیضان کو دینے کے لیے میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت میری قیامت تک رہے گی، تو وہ فیضان اور وہ نسبتیں جو صحابہ کو جس میں اثر زائد سے ملی تھی، ان اولیاء کی آستانوں، ان کی نسبتوں سے اور قیامت تک میرے مصطفیٰ آل علی اور اولاد علی اور سعادات کے اندر میں پیران کامل کو پیدا کرتے رہیں گے. زمین اللہ کے محبوب بندوں سے کبھی خدا کی قسم قاری نہیں ہو سکتی. کونوا مع الصادقین، فرمائے کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرو. یہ قرآن کی آیت جب تک ہے ولی اس زمین پر رہیں گے، ضرورت ہے ان کو اپنی نظروں سے پہچاننے کی. وہ پہچان میں جلدی نہیں آتے، ان کو دوربینوں سے دیکھنا پڑتا ہے، ان کو اللہ کے معرفت کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے، خدا سے مانگ کر پہچاننا پڑتا ہے. اور جو زبردستی کے پہچانا کروا دینا، جھبے اوپے پہن کر وہ رہتے بھی نہیں. نزدیک جاؤ تو 10,000 دو جی 5,000 بھیکاری ہے، انہیں تمہارا بھیکاری ہے تو ان کا کہاں ہے؟ ان کا جو بھیکاری رہتا ہے نا، دنیا سے بے نیاز، لات مارنے والا، دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا ہوتے ہیں اولیاء؟ پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ میرے جسم اطہر کا جو فیض صحابہ کو حاصل ہوا تھا، میری امت محروم نہیں ہوگی، بلکہ میں وہ نظام اپنے پردہ ہو کر اپنی آل کی صورت میں اپنی امت کو قیامت تک دوں گا. اب جو ان سے جڑ جائے گی وہ فیضان بھی ان کو حاصل ہوگا، وہ در مصطفیٰ کی خیرات بھی حاصل ہوگی، اور ان کو نسبت مدینہ بھی حاصل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا سمجھ میں؟ پوری سمجھ میں آ گئی؟ وہ دیکھو پوری سمجھ، سیدھا بیٹھو. یہ کیا ہے؟ نیند کا اسٹینڈ ہے، یوں یوں یوں، اس کے بعد یوں یوں ہوتے، وہ دیکھو ہوتے رہتے ہیں، بالکل اٹینشن ہے. ہاں کیا جی؟ کڑک ڈکاشن تو پی کے آنا مجلس میں. یہ مردوں کو لے کر کیا کروں میں؟ یوں یوں اسٹینڈ، یوں کروٹا بدلنا، اٹھ کے جانا، ادھر دیکھنا ادھر. 2 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے بٹھانا تو بیٹا خانقاہ میں آ جاؤں. نہیں پھر کیسا بیٹھنا؟ ایسا. میں جھکنا ہوں تو تم نہ جھک گئے تو پھر پوری مسجد ہی جھکے گی تمہارے میرے اوپر. ایسے کام نہ کو کرو. آؤ جی چاند بھائی، ہاں انہوں بہت ٹیکا دے لیتے ذرا، 1 سائڈ آؤٹ ہے ذرا، ویل الائنمنٹ صحیح نہیں ہے. بڑھاپا ہے بیچاروں کا، چلتا ہے. تم نہ تو ذرا اچھے رہو سامنے بیٹھنے والے. تو اولیاء کی چوکھٹیں کیا ہے؟ میرے آقا کے جسم اطہر کا فیضان ان چوکھٹوں پہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی آل ہوتے ہیں. تو اس سے امت کو کاٹنا، امت کو ناستانوں سے کاٹنا، اولیاء سے کاٹنا کتنا بڑا ظلم ہوگا. دین کی خدمت ہے کہ دین کا نقصان ہے. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں سے فیضیاب ہونے والے، مگر جس کو رب چاہیں گے، جن کو مصطفیٰ چاہیں گے، ان کو یہ دولت ملے گی. سمجھ میں آ رہی؟ اور جن کو یہ چیز ملی میرے بچوں، وہ زیادہ خوش رہے، مبتلا نہیں ہونا، بلکہ سوچو کہ توبہ استغفار تمہاری پہچان ہونا چاہیے. رات کے اندھیرے میں رب کے سامنے اپنے کو مجرم سمجھنا، اور ساری امت میں ارے انہوں تبلیغی ہے جی، انہوں وہابی ہے جی، انہوں دیوبندی، گیا بیٹا کہاں ادھر کا ادھر کا چھے. لوگوں کے لسٹہ بنانے والا لوگوں والا اللہ والا نہیں ہے. وہ ہوگا تو ہر انسان سے محبت کرے گا، ہر ایمان والے کی تعظیم اور محبت کرے گا، قدر کرے گا. وہ امت کو نشانہ نہیں بنائے گا، انگلیاں نہیں بنائے گا، انہوں وہابی، انہوں دیوبندی، انہوں بریلوی. ارے میرے سرکار تو کیا بنائے تھے؟ امت بنائی تھی نا. یہ گمت تو بعد میں شروع ہوئی، اور یہ جو گمتیں ہیں نا، جتنے مسلک اور جماعت ہیں، یہ تو 100-150 سال کے ہیں. یہ گمت میں بچے پیچھے کھیل لے رہے. آقا کیا بنائے تھے؟ امت بنائے تھے نا. امت بناؤ نا. پھر امت کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، اور آقا اس کے نبی ہے، آقا ہے.
یہ ایک ایک امتی آقا کا سچا ماننے والا بن جائے اور ان کا بن جائے، یہی تو ہے امت بنانا۔ اس لیے سارے نظریات کو چھوڑ کر، سارے مسلکوں کو اور ساری چھاپوں کو چھوڑ کر ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس کی مسلک اور جماعت کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ وہ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھنے والا اس نظر سے دیکھو۔ اور اولیاء دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ان کے پاس میں نہیں رہتی یہ چیزیں۔ غریب نواز کے پاس ہمارا یہ بچہ گیا تھا، وہاں پر اپنوں سے زیادہ اور بھی تو لوگ آتے ہیں نا۔ اب راجی شاہ ولی کے پاس میں عرس ہوگا، دیکھیے کہ آج نواز الٹ کر پڑے گا، اس دن 9 شعبان کو ہوگا۔ یہ اولیاء یہاں پر جب عام انسانوں کو اپنے آستانوں سے کاٹتے نہیں، تو یہ مسلمان اور اسلام والا کیسے ہے کہ خود اپنے مسلمانوں کو اپنی مسجدوں سے نکال دے اور اپنے سے کاٹ کر انہوں وہ انہوں یہ، تو کون پھر؟ تو باہر کا ہے، تو اندر کا نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کل فقرائی وہاں پر، کل مغرب کی نماز کے بعد میں وہاں پر فقرائی لنگر بھی ہوگا، وہاں پر آپ حضرات بھی پہنچنا ہے۔ آپ لوگ نہیں تو رک جائیں گے کہیں، باہر والے تو جا سکتے اپنے علاقوں میں۔ سیدنا سراج الدین اولیاء کی نسبت کی محفل اپنے علاقوں کے اندر میں کرو، وہاں کے نظاموں میں چلو، وہیں پر خیرات تم کو ملے گی۔ یہ سب نیوٹریشن ہے، کیا ہے دنیا کے اندر میں ہے کہ نہیں؟ بینک ایک جگہ ہوتا لیکن اے ٹی ایم ہر جگہ ہوتے نا جی۔ انسانوں کی سہولتوں کے لیے اے ٹی ایم سے کارڈ رکھتا، خالی نے جنگل میں جانا تو اے ٹی ایم ڈالتا نکال لیتا۔ ایسے ہی جسم اطہر کے فیضان کے اے ٹی ایم اولیاء کے آستانے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ معمولی بس سمجھو، نہ جا رہے ہو تو توفیق مانگو، جانے والوں کو مشرک مت بولو، جانے والوں کو بے ایمان مت بولو، اس سے تو ایمان نکل کر منافق بن جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو برا بولنے والا سرکار کے دل کو خوش کر رہا ہے، پھر صدمہ پہنچا رہا ہے، اور جو آقا کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچائے وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے، ہر مسلمان سے محبت کرو، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی مسلک و جماعت نہیں، بس کہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر آقا کا وہ امتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر انسان سے محبت کرو، اس لیے کہ ہر انسان بھی میرے آقا کی دعوت امت میں ہے۔ وہ ہر انسان سے بھی محبت کرو، نفرت کسی سے نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ اور اولیاء کے عرس کے موقع پر اولیاء کی چوکھٹوں پر جانے کا مطلب وہ جسم اطہر مبارک پاک، سمجھ میں آ گئی بات؟ خالی اب کے عرس میں گیا تو اتنے کاموں بن گئے، پھر اس کا جب ہو گیا تو وہاں مراد پوری ہو جاتی تھی، وہاں پر بکرا کاٹ لو جی، وہاں پر چھٹی کر لو جی، اور کر لو بابا، وہ بھی رستہ ہے، کم از کم اولیاء کے ماننے والے تو ہیں، گستاخ اور بے ادب تو نہیں ہوں گے، اس درجے میں ٹھیک ہے، لیکن اصل دولتوں کو حاصل کرو۔ بڑے پہاڑوں کو جاتے تھے ہم، کہیں بکرا بھی لے کے جاتے ہیں، کہیں کے واسطے بکرا دے کے بیل لینے کو نا، ہو جی۔ اجمیر کو جا کے 50,000 کی دعوت لنگر بھی لڑا، کہیں کو 50,000 دے کے 5 لاکھ کا چیک لینے کو نہیں نا۔ ان کی محبت میں جاؤ، جب ان کی محبت میں جاؤ تو وہ عطا کریں گے جو مانگنے والوں کو نہیں ملتا۔ وہاں پر ایمان ملتا ہے، وہاں پر مدینے کی خیرات ملتی ہے، وہاں پر عشق مصطفیٰ ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں، اس لیے راجہ شاہ ولی کا عرس بھی ہوگا، عرس کے موقع کے اوپر یہاں پر محفل بھی ہوگی۔ آج 8 دن انشاءاللہ اس خانقاہ کے اندر میں جشن عصمت اولیاء سیدنا سراج الدین اولیاء راجہ شاہ ولی کی نسبت کی محفل بھی ہوگی، اور ہر خانقاہوں کے اندر اپنے اپنے علاقے کے اندر بھی ان بزرگوں کے نسبتوں کی محفلیں، کیوں کہ تمہارے علاقوں کے اندر میں ان کے نسبت کی محفلیں ہوں گی نا، تو یہاں سے بیلنس ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ وہ ہمارے یاد کی مجلس کاغذ نگر میں، ہمارے یاد کی مجلس نظام آباد میں، ہمارے یاد کی مجلس منچریال میں، کیا کریں گے؟ آن لائن ہے نا کہ آج کل، یا یوں دینا یوں لینا جی، ڈاکواں چورا بہت ہو گئے، دینے لینے والے ان کے کیا ہوا، آن لائن ہو گیا نا، کچھ نہیں، خالی وہ بٹا نہ مارتا۔ تو ان اولیاء اکرام کے لیے ہمارے نسبت کی محفل کہاں ہو رہی ہے؟ غوث الاعظم کہیں گے بغداد میں، ہمارے نسبت کی محفل خانقاہ محمدی میں، ٹھیک ہے چلو، جتنے ہیں اپنی محبت ہم دیتے ہیں، ان کو اپنا بناتے ہیں، ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آن لائن پہ آئے گا نا، آن لائن کا نظام ہوگا یہ، ان کی محبت میں اگر محفلوں کو کرو، ایسے ہی خانقاہوں میں ہو تو محفلوں میں جاؤ، اور ایسے ہی اگر اور زیادہ ان کی نظروں میں آنا ہے ان اولیاء اکرام کے، تو اپنے گھروں میں ان کے نام کی محفلیں کرو۔ جشن عصمت اولیاء راجہ شاہ ولی کی نسبت کی محفل ہے۔ اب پورے محلے کے اندر مانو خوشبو بریانی کی اچھی آ رہی تھی، ارے کیا ہے یہاں پر آج، کیا چلا کی چھٹی، برتھ ڈے کی، سب پوچھیں گے نا، وہی معلوم ہے ان کو، وہی معلوم ہے دعوت ہے، کیا رسم ہے، کہ شادی ہے، کہ 10واں ہے، کہ 20واں، نہ مردہ نہ دلہن، نہ دولہا نہ بچہ، یہ کیا ہے لچہ؟ تو بولنا کہ ہم غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں جی، راجہ شاہ ولی کے نسبت کی محفل ہے جی، تو پیغام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جن کو سب کی تو توفیق ملے، وہ جو چورے چمار ٹھیڑو مانگ بھی کرتے ہیں،
چلے چٹنیاں عقد اور ولیمہ اور دعوتیں، داماد آگے بیٹوں کو کھلائے، یہ سب تو کرتے ہیں، لیکن ہم وہ تو سب کرے یہ نہ کرے تو پھر ہم بھی تو وہی ہے نا جی۔ اس لیے تمہارے اہل خانقاہ محمدی کی پہچان یہ کہ تمہارے گھروں میں بھی اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہو۔ اب ان کے پاس میں آئے گی کارگزاری، فرشتے کارگزاری پہنچاتے ہیں، حدیث میں جاؤ تو پھر 12 بج جائیں گے، ابھی صورتوں پہ 12 بج رہے ہیں، تو پھر کیا ان اولیاء کی نسبتوں کے پاس میں آئے گی کارگزاری، علاقے کے اولیاء پیش کریں گے کہ سرکار نظام آباد کے اندر فلاں کے مکان کے اندر میں آپ کے نسبت کی محفل ہو رہی ہے۔ اچھا ہماری نسبت کی محفل، ٹھیک ہے، ہماری توجہات ہے، ہمارا نظام ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں یا پھر اپنوں کو بھیج دیتے ہیں یا ان کے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پر سب پر نظر ڈالتے ہیں، اور جن گھروں کے اندر میں اولیاء اکرام کا آنا جانا شروع ہو جائے، وہ کمرے میں آواز آنے جی، یہ برتن گرے جی، وہاں چیخ رہے جی، وہ بیماری جی، یہ نوسطیں، وہ ان وجہ سے تو ہے شیطانوں کو تم نے بلایا، ٹی وی کو بلا لیا اور اولیاء کی یاد کی مجلسوں کو گھروں سے نکال دیا، اب بھگتو تمہارے گھر تمہارے لیے خود بننے بن رہے ہیں، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور سب سے زیادہ مسلمان شکایت کر رہے ہیں ہمارے پاس میں آ کے، گھر میں دل نہیں لگ رہا، گئے گھر میں جاتے بولے وہ دھک دھک کرتا دل، بولے وہاں سے چیخاں آتے بولے، اور وہ کمرے میں برتناں گر جاتے بولے، وہاں پر وہ ہو جاتا بولے، وہاں پر آ کے تعویذاں پڑھ گئے بولے، یہاں نیمبو پڑ گیا، ارے بولے یہ نوزت پوری مسلمانوں کے پاس میں کیوں آ گئی؟ بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ اولیاء کے نام کی مجلسیں جب گھروں سے ہم نے نکال دیا، 11ویں اور گنڈوں کو غوث پاک غنی نواز کے نسبتوں کی محفلیں تمہارے گھروں میں تمہارے باپ دادا کرتے تھے، لیکن اب آیا 7-8 سال پڑھ کر یا اس سے بھی کم، پولٹری فارم کا چوزا 6 گھنٹے میں بن کر آیا نا جی، اب بڑوں سے بڑا مفتی بن جاتا، کہاں 4 مہینے گیا تھا نا، بڑا مفتی بن گیا تو یہ ناجائز، وہ حرام، وہ شرک، تم جہنم میں جاتے، تم بدعتی ہے، تم مشرک، ارے یہ پولٹری فارم کا مرغا، وہ تو بھی 21 دن لگتے تھے مرغی کے بچے کو، اب انہیں تو 6 دن میں پیدا ہو گیا، 4 مہینے لگاتے فتوے دے رہا، مفتی سے بڑا مفتی بن گیا۔ اب یہ نظام ہے جو باپ دادا چلتے ہوئے آیا، جو دین اس کی حفاظت میں اس کے پاس آیا، اب وہ سب غلط تھا، تو تیرا باپ اگر مشرک تھا تو جہنمی کی اولاد تو ہے نا، اس کو بولنا تو جہنمی کی اولاد، مولانا بیان کرے نا آپ جہنمی کی اولاد ہے بولو، جب سمجھ میں آتا ان کو بولو نہ کو نہیں بولنا نہیں تو کہیں انتشار کر دیں گے بول کر، مگر حقیقت تو یہی ہے نا، عرس میں جانے والے اور شرک کرتے تھے، اجمیر کو جانے والے راجن شاہ کو شرک کرتے، شرک جہنم میں لے جاتا ہے، کتنا چیخ چیخ کے بولتا ہے مولانا آپ بھی جہنمی کی اولاد ہے نا، آپ کے باپ کو ہم دیکھے تھے وہاں جاتے ہوئے، آپ تو جہنمی کے، آپ ہے کہ نہیں کہ وہ جہنمی کی اولاد تو ضرور ہے، کتنا برا معلوم ہوگا جی، بولو نا، مگر سمجھنے کی بات ہے، یہ بیچارے معصوم ہیں، کیا کریں گے، جو کھا ہے وہی تو گا رہے ہیں، جو دیا گیا وہی تو گا رہے ہیں، اس لیے پوری امت کی فکر کرو، پوری امت میں نفرت نہیں بلکہ محبت کے ساتھ ان چوکھٹوں کو بتاؤ، ان کی عظمتوں کو سمجھاؤ، کریں گے نا بھائی؟ اس لیے مستقر عادل آباد والوں کو اور اہل خانقاہ محمدی کو ابھی ان دنوں کے اندر میں سرکار رضا شاہ ولی سراج الدین اولیاء رحمۃ الرضوان کی چوکھٹ کی طرف اپنی توجہات کو کرنا ہے اور ان کے در کی خیرات کی متمنی اور بھکاری بننا ہے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا